نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم حاضرین جمعہ، اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ ایسے فتنے کے دور میں جہاں دنیا انسانیت سے تقریباً خالی ہوتی جا رہی ہے، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو ہم سے بھی زیادہ ہوشیار، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے، ہم سے زیادہ عقل والے اور چالاک ہیں، لیکن وہ اسلام کی نعمت سے محروم ہیں۔ اگر اسلام کی یہ نعمت ہم کو عطا ہوئی ہے، ملی ہے، تو اس میں ہماری چالاکی کا دخل نہیں ہے، ہماری عقل مندی کا دخل نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہدایت دی۔ اگر اللہ ہدایت نہ دیتا تو ہم گمراہ ہو چکے ہوتے۔ خطبہ مسنونہ میں بار بار آپ یہ جملہ سنتے ہیں، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ جسے سیدھے راستے سے ہٹا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ نعمت ہے اللہ کی کہ اللہ نے ہمیں اسلام کا راستہ سمجھایا، اسلام کے راستے پر اللہ نے چلنے کی توفیق دیا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی مہربانی سے، ہم اللہ کو جانتے اور پہچانتے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے ہم پر، اللہ کا احسان ہے، یہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ نعمت ہے اللہ کی، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے، آپ یوں سمجھیں کہ ایک پیغمبر نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کیے، بار بار آپ سنے ہوں گے 950 سال تک تبلیغ کرنے والا ایک نبی اپنے بیٹے کی ہدایت کے لیے ترستا رہا،
آخری وقت تک کوشش کرتا رہا، لیکن اس کے بیٹے کو ہدایت نہیں ملی، کافر ہو کر مر گیا نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ حالانکہ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام بہت خواہش رکھتے تھے کہ ان کا بیٹا مسلمان ہو جائے، آخری وقت تک سمجھاتے رہے۔ اللہ کا عذاب آیا، طوفان آیا، کشتی چل رہی ہے، اس وقت بھی اپنے بیٹے کو آواز دے کر کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹے میری بات مان لے، ایمان قبول کر لے، مومن ہو کر کشتی کے اندر آ جا، کافروں میں سے نہ بن۔ لیکن اللہ نے ان کے بیٹے کے مقدر میں ہدایت نہیں لکھی تھی۔ ایک نبی کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا کافر ہو کر مر گیا، دکھ ہوا، باپ ہونے کی حیثیت سے اللہ سے دعا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح لا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اے نوح، تم اپنے بیٹے کے بارے میں مجھ سے کچھ بھی دعا مت کرو، ایسی چیز مت مانگو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، وہ تمہارے اخلاق پر چلنے والا نہیں تھا۔ اے نوح، میں تجھے اس بات سے آگاہ کرتا اور ڈراتا ہوں کہ اگر تو ایسا ہی کرے گا تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔ سوچو ذرا، 950 سال تک تبلیغ کرنے والے ایک پیغمبر اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو کافر مرتا دیکھتے ہیں، اس کی ہدایت کے لیے کوشش کرتے ہیں، کفر کی حالت میں مرنے کے بعد اللہ سے اس کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ دعا کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جو نعمت اللہ نے اتنے بڑے پیغمبر کے بیٹے کو نہیں دیا، وہ آپ کو دیا ہے، مجھے دیا ہے۔ ہم کتنی قدر کرتے ہیں اس نعمت کی، اس نعمت پر ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں، اس نعمت کے مقام اور مرتبے کو ہم کتنا پہچانتے ہیں۔ بڑی نعمت ہے اللہ کی، اسلام کی ہدایت اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ ہدایت نہ دیتا پتہ نہیں ہم کیا کرتے، بت کی عبادت کرتے، گائے کا پیشاب پیتے، پتہ نہیں کیا کرتے۔ اللہ نے ہدایت دیا، یہ مہربانی اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ کے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کی ہدایت کے لیے کتنی کوشش کرتے رہے، شروع دن سے، جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اس دن سے لے کر ابو طالب کے مرنے تک تقریباً 10 سال کا عرصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے، محبت سے اپنے چاچا کو سمجھاتے رہے، اور چاچا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ چاہتے تھے۔ کافر تھے، ایمان نہیں لائے تھے، لیکن رشتہ داری کا جوش، باپ کی وصیت، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے ابو طالب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری سونپی تھی۔ باپ کی بات کا خیال رکھ کر، خاندان کی عزت کا خیال رکھ کر، ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ان کی حفاظت کے لیے ہمیشہ لگے رہتے تھے۔ صرف ذمہ داری کی حد تک نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے چاہتے تھے، محبت کرتے تھے۔ نبی کی جان بچانے کے لیے ابو طالب کو اگر اپنی جان دینی پڑتی تو ضرور وہ جان بھی دیتے تھے۔ ایسے بہت واقعات ہوئے جہاں پر نبی کے بستر پر ابو طالب سوئے۔ جب معاملہ حد سے زیادہ بڑھ گیا، کافروں نے حد سے زیادہ ستایا، ابو طالب کے پاس مسئلہ آیا، ابو طالب نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دعوت کا یہ جو کام تم کر رہے ہو اس سے مشکلیں بڑھ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میری ذمہ داری ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ تو اس وقت ابو طالب نے کیا کہا تھا؟
واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا، اے بھتیجے میرے جیتے جی یہ تجھ تک نہیں پہنچ سکتے، جب تک مجھے دفن نہیں کر دیں گے اس وقت تک تجھے یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کافر تھے، اتنی محبت کرتے تھے، اتنا ساتھ دیتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ ابو طالب کلمہ پڑھ لیں، پوری زندگی کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ابو طالب کے مرنے کا وقت قریب آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ابو طالب کے پاس بیٹھے، بڑے پیار سے سمجھانے لگے، یا عم، اے چچا، اے میرے چاچا، ایک مرتبہ کہو لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، ایک کلمہ کہہ دو اللہ کے پاس میں آپ کا سارا مسئلہ حل کرا دوں گا۔ سوچو ذرا، حالانکہ ابو طالب بچپن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، آپ کے اخلاق کو جانتے تھے، آپ کی سچائی کو جانتے تھے، آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، یہ ابو طالب کو پورے طور پر معلوم تھا۔ اپنے اشعار میں کہتے بھی ہیں وہ، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّن خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، میں یہ چیز اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ محمد جو دین لے کر آیا ہے وہ دین دنیا کے تمام دینوں میں سب سے بہترین دین ہے۔ لولا الملامة او حذار مسبة لوجدتنی سمحا بذاک مبینا، اے بھتیجے میں تیرا کلمہ نہیں پڑھ رہا ہوں، اس سے تجھے تکلیف ہو رہی ہے مجھے معلوم ہے، لیکن لوگ تانا دیں گے، باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، ایسی بات کریں گے، اگر یہ چیز میرے دل میں نہ کھٹکتی تو تیرا کلمہ پڑھ کر میں مسلمان ہو جاتا۔ اتنا سمجھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم قدم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے، رشتے میں سگے چچا، علی کے باپ، سوچو ذرا، اللہ نے ان کو نہیں دیا یہ ہدایت، یہ نعمت اللہ نے ان کو نہیں دیا، میرے میں آپ میں اللہ کو کیا نظر آیا کہ ہم کو دیا؟ پھر ہم کو قدر نہیں ہے اس نعمت کی، ہم اسلام کی قدر نہیں جانتے ہیں، اسلام کے احکامات پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں؟ یہ سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو ہدایت نہیں ملی، نبی کے چاچا کو نہیں ملی، نوح کے بیٹے کو نہیں ملی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان بنایا، مجھے مسلمان بنایا، ہم کو بیٹھ کر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس نعمت کی قدر جاننا چاہیے، اس نعمت کے مقام اور مرتبے کو سمجھنا چاہیے۔ پوری زندگی اللہ کے شکر میں اگر ہم گزاریں کہ اللہ نے ہدایت اسلام ہمیں عطا کی ہے، تو بھی ہماری پوری زندگی کا شکر ناکافی ہے۔ اس ہدایت کے ملنے کے بعد، اس نعمت کے پانے کے بعد ہم نے اس نعمت کو کتنا سمجھا، ہم اسلام کو کتنا جانتے ہیں، ہمارے دلوں میں اسلام کا مقام مرتبہ کتنا ہے؟ دعوے تو بڑے ہوں گے، ہم میں سے ہر شخص یہ کہے گا کہ اسلام کے خاطر میں اپنی جان بھی دینا چاہتا ہوں۔ ایک بات بتاؤں میں آپ کو، امام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بڑے علماء میں سے ایک عالم تھے، 20-25 سال پہلے انتقال کر گئے۔ ایک بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں، اس جملے پہ غور کرو، کہتے ہیں اسلام پر زندہ رہنا، اسلام پر زندہ رہنا اسلام کے لیے جان دینے سے بہت ہی زیادہ بھاری ہے۔ اسلام پر زندہ رہنا اسلام کے خاطر جان دینے سے بہت زیادہ مشکل ہے۔ جان دینے کے لیے
تھوڑا جذبہ آ گیا، آدمی چلا گیا، لڑا، مر گیا، کچھ گھنٹے کا کام ہے. لیکن اسلام پر جی کر دکھانا یہ بہت مشکل بات ہے. ہر دن فجر میں اٹھنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اندھیرا ہو یا اجالا چل کر آنا، مسجد میں حاضری دینا، بیوی بچوں کے، ماں باپ کے، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے حقوق کو سمجھنا، کمائی کے لیے نکلیں تو حلال کمائی کمانا، حرام کمائی سے بچنا، دھندے کے اندر جھوٹ، بے ایمانی، دغا بازی، ناپ تول میں کمی، جھوٹی قسمیں، دوسری تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، حلال چیزیں بیچنا، حلال چیزیں خریدنا، جو کچھ بھی ہم کما رہے ہیں اس کا صحیح حساب رکھنا، صحیح انداز میں خرچ کرنا، اس دوران اللہ کا ذکر کرتے رہنا، ظہر کا وقت ہونے پر کتنی بھی بڑی تجارت ہو دکان بند کر کے مسجد میں حاضری دینا، دل کو اکجا کر کے دنیا کے تمام خیالات دل سے نکال کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا. سوچتے جائیں پوری زندگی، لین دین میں، شادی بیاہ میں، لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں، لوگوں کے ساتھ معاملات میں، عبادات میں، تعاملات میں، اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی میں، تمام چیزوں میں دین اسلام کے احکامات کا ذرہ ذرہ خیال رکھ کر عمل کرنا، یہ زیادہ مشکل ہے یا جذبے میں آ کر جا کر اپنی گردن کٹا دینا زیادہ مشکل ہے؟ بے شک اسلام پر جینا، اسلام پر رہتے ہوئے زندہ رہنا، یہ اسلام کے خاطر گردن کٹانے سے بہت زیادہ بھاری ہے. یہ ہدایت اسلام کی جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، میرے محترم بھائیوں، اس نعمت کو ہم اللہ کی کتنی بڑی نعمت سمجھتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو کچھ بھی دیا ہے اس میں سے ایک چیز اسلام بھی ہے. ہم اپنا کاروبار دیکھ کر جیسے خوش ہوتے ہیں، اپنا بنگلہ، اپنا گھر دیکھ کر جیسے خوش ہوتے ہیں، اپنی گاڑی، اپنے بیوی بچے دیکھ کر جیسے خوش ہوتے ہیں، کبھی آپ یہ دیکھ کر بھی خوش ہوتے ہیں کہ آپ کے چہرے پر نبی کی سنت اگتی ہے. کبھی آپ یہ دیکھ کر بھی خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسجد کی طرف چل کر جانے کے لیے قدم عطا کیے ہیں. کبھی آپ یہ دیکھ کر بھی خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ذکر کرنے والی زبان عطا کیا ہے. اسلام کی نعمت کو آپ کتنا اپنی اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں؟ آپ کے دل میں اس دین کے لیے کیا جذبات ہیں، کیا محبتیں ہیں؟ آپ کا بچہ بیمار ہو جائے، اس کے علاج کے لیے جہاں آپ لاکھوں خرچ کرتے ہیں، کبھی آپ کا بچہ اسلام سے دور ہو جائے، اسے اسلامی تعلیمات سے قریب کرنے کے لیے لاکھوں خرچ کرنے کا خیال آپ کے دل میں آتا ہے؟ آپ سوچ کر دیکھیں آپ کی زندگی میں آپ کے دین کی ویلیو کتنی ہے، آپ اپنے دین کو کتنا اہم سمجھتے ہیں. ہر دن بازار سے سودا خرید کر لاتے ہیں، کبھی آپ اپنے بچوں کے لیے دین کی معلومات بھی لے کر آتے ہیں، کبھی آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر جیسے کھاتے ہیں، تفریح کے لیے نکلتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کبھی دین کی مجلس بھی جماتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی باتیں بھی ہوتی ہیں. آپ اپنی زندگی کے دنیا کے کاموں کو زیادہ مقام دیتے ہیں یا دین کے کاموں کو زیادہ مقام دیتے ہیں؟ یہ آپ خود بتا سکتے ہیں. آپ نے اس دین کو کتنا اہم سمجھا ہے. صحابہ کی پوری زندگی دین کے لیے وقف تھی. آپ کی زندگی میں کتنا وقت ہے
جو اللہ کے دین کے لیے وقف ہے۔ آج جمعہ کا دن اذان ہوئی، مسجد آدی، جبکہ اللہ نے سورہ جمعہ نازل کیا، ایک سورہ، اس میں اللہ نے کھلے طور پر کہا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع۔ جب جمعہ کے دن اللہ کے ذکر کے لیے بلایا جائے، دوڑ کر آؤ، کاروبار چھوڑ دو۔ ہفتے میں ایک بار آنے کے لیے ہم اس مسجد کا انتظار کرتے ہیں جہاں خطبہ سب سے لمبا ہوتا ہے تاکہ آخری میں جا کر سب سے پہلے نکلیں۔ ہماری زندگی میں دین کے لیے اتنا ہی وقت ہے۔ سوچیں، غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا حکم توحید کا دیا۔ توحید کے بارے میں آپ کتنے جملے بول سکتے ہیں؟ کتنی باتیں آپ جانتے ہیں؟ اللہ کے بارے میں آپ کتنا جانتے ہیں؟ نبی کے بارے میں آپ کتنا جانتے ہیں؟ اسلام کے بارے میں آپ کو کتنا معلوم ہے؟ آپ نے اپنی زندگی میں کتنے مرتبہ اپنے مال کی زکات دی ہے؟ رمضان المبارک کے جو روزے آپ کے چھوٹ گئے، آپ نے کتنے مرتبہ ان روزوں کے قضا کیے ہیں؟ کتنے ایسے مسلمان ہیں جن پر حج فرض ہے لیکن وہ حج ادا نہیں کرتے؟ کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، وہ ناراض تھے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جنت کا دروازہ بند کیا۔ ماں باپ کی خدمت کبھی آپ نے یہ سوچ کر کی کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے، یہ میرے دین کا حصہ ہے، اللہ کے پاس مجھے اس کے بارے میں جواب دینا ہے؟ پوری زندگی اسلام ہے۔ اسلام کو آپ نے اپنی زندگی میں کتنا مقام دیا، کتنا رتبہ دیا؟ جب باتیں کرنا ہو، ہماری زبانوں سے بڑی بڑی باتیں نکلتی ہیں۔ جماعتوں کو جوڑنے کے لیے، دین اسلام کی نصرت کے لیے ہم اپنی انا کو نہیں مار سکتے، اپنی خودداری کو ہم نہیں دبا سکتے۔ اپنا چلانے کے لیے ہم ہمیشہ اپنی قوم کا، اپنے دین کا نقصان کرتے ہیں۔ اس پر ترا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں۔ کتاب پاک میں اللہ فرماتا ہے شیطان برائی کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ امیر معاویہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جنگیں چلی، دونوں صحابہ تھے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا، یعنی نواسا تھا، آپ نے نواسے کے بارے میں کہا یہ میرا خون، یہ میرا بیٹا سردار ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے میری امت کی دو بڑی جماعتوں کے بیچ میں صلح کرائے گا۔ ہم صلح کا کام کتنا کیے ہیں؟ جماعتوں کو توڑنے کا کام کتنا کیے ہیں؟ ہم اپنی چلانے کے لیے کتنی مرتبہ مسجدوں میں اپنی آواز بلند کرتے ہیں؟ ہم دین کے خاطر اتنی بھی قربانی نہیں دے سکتے؟ ہماری عزت، ہماری انا، ہماری شان، ہمارے خاندان کی ناک اللہ کے دین سے زیادہ ہمارے دلوں میں عزیز ہے۔ ہم کب سدھریں گے؟ مال کی ضرورت پڑی، ابو بکر صدیق پورا مال لے کر آئے، اور ہم جب دین کے لیے مال کی ضرورت پڑے گی اس وقت دیں گے جب ہمارے پاس زیادہ بچا رہے گا۔ دین کے خاطر گردنوں کی ضرورت پڑی، نبی کے چاچا نے گردن کٹائی، صحابہ کے بیٹوں نے گردن کٹائی۔ ہر شخص یہ سوچ کر آگے بڑھتا تھا کہ میرے بھائی سے پہلے میری گردن کٹ جائے۔ جان کی قربانی انہوں نے دی، مال کی قربانی انہوں نے دی،
عزتوں کی قربانی انہوں نے دی۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے منبر پر بیٹھ کر فرمایا کرتے تھے ان ابی و والدتی و عرضی لعرض محمد منکم وقعوا، میرے باپ کی، میرے ماں کی ساری عزتیں محمد کی عزت بچانے کے لیے میں قربان کر سکتا ہوں۔ آج کیا ہوتا ہے؟ ہم مسجد قربان کر دیں گے، جماعت قربان کر دیں گے، قوم قربان کر دیں گے تاکہ ہمارے خاندان کی ناک بچے، تاکہ میری عزت بچے۔ یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں۔ اسلام نعمت ہے، اسے نعمت سمجھنا چاہیے۔ اسلام کے خاطر جھکنا پڑے جھکیں۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص اللہ کے خاطر خود کو جھکاتا ہے، جو شخص اللہ کے خاطر خود کو ذلیل کرتا ہے، اللہ اس کی شان کو بلند کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے دلوں کے اندر اگر اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، دین اسلام کی محبت ہماری تمام چیزوں سے بڑھ کر نہیں ہے تو اللہ کی قسم ہم مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ کتاب میں اللہ فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ دادا، اگر تمہارے بچے اور تمہاری نسلیں اور تمہاری تجارتیں، تمہاری بیویاں، تمہارے مال جن کے ہلاک ہونے کا تمہیں ڈر ہے، اگر تمہاری نظروں میں ان سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت نہیں ہے، رسول کی محبت نہیں ہے، اللہ کے خاطر جہاد کی محبت نہیں ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار میں رہنا، اللہ تعالیٰ بھی تمہارے حق میں اس کا فیصلہ کر رہے گا۔ ہر آدمی ٹٹول کر دیکھے، میرے دل میں میری محبت، میرے گھر والوں کی محبت، میرے مال کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ کر ہے کہ کم ہے؟ میرے محترم بھائیوں، صحابہ کے واقعات ہم نے بڑے سنے، بڑے بڑے واقعات ہمارے پاس آئے، اور جب بھی انسان، کتاب میں اللہ فرماتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے۔ جب ایسی باتیں ہوتی ہیں ہر انسان سمجھتا ہے یہ میرے واسطے نہیں، کسی اور کے بارے میں بول رہے ہیں، اس کا جو دشمن ہے اس کے بارے میں سوچتا ہے یہ جو بول رہے ہیں یہ میرے بارے میں نہیں ہے، ان جو کیا تھا اس کے واسطے ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے انسان اپنے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، ہو سکتا ہے وہ اپنے کو بچانے کے لیے لوگوں کے سامنے خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بڑے بڑے عذر اور بہانے پیش کرے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے جذبات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع ہونا چاہیے۔ ہم اپنے آپ کو مسلک اہل حدیث سے جوڑتے ہیں۔ اہل حدیث کا مطلب حدیث پر عمل کرنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیا، فلا وربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ کے رب کی قسم یہ لوگ ہرگز ہرگز اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ سمجھیں۔ نبی نے فیصلہ سنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے فیصلہ آ گیا، اس فیصلے کو قبول کر لینا، صرف قبول کرنا نہیں ہے۔ ایک مسلمان کتاب و سنت کے فیصلے کو کبھی ٹال ہی نہیں سکتا، اور جو ٹالے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ فیصلہ کرنا کافی نہیں ہے، اللہ نے فرمایا ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما،
آپ کے فیصلے کو دل کی گہرائی سے قبول کر لیں، دل کے اندر ذرہ بھی ہچکچاہٹ نہ آئے میرے خلاف آ گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ یسلموا تسلیما، اللہ کا فیصلہ آ گیا، رضامندی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اسے جب تک قبول نہ کر لیں اللہ فرماتا ہے مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ میرے محترم بھائیوں، اسلام عظیم نعمت ہے، نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور نمونہ سب سے عظیم نعمت ہے، دین اسلام عظیم نعمت ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان سب سے عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر ہم کریں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی اولاد کو بچپن سے ان چیزوں کا مقام اور مرتبہ سمجھائیں، انہیں یہ بتائیں کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، نبی کے راستے پر چلنے کے لیے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے مال دینا پڑے پورا مال خرچ کریں، جان دینا پڑے جان دے دیں، عزت کی قربانی دینا پڑے عزت کی قربانی دے دیں، بدنامی سہنا پڑے بدنامی سہ لیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف کبھی قدم نہ اٹھائیں۔ آپ کو بتاؤں، صحابہ نے بڑی بڑی قربانیاں جو دیں، ان قربانیوں کے اندر مال کی بھی تھیں، جان کی بھی تھیں، جذبات کی بھی تھیں۔ آئیے ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد جب اسلام تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا، باہر کے ملکوں میں آپ نے صحابہ کو بھیجا دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، غیروں کو اسلام سمجھانے کے لیے۔ انہی میں سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی، صحابہ میں بہت بڑا مقام رکھنے والے، نبی سے حد درجہ محبت کرنے والے صحابی معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن بھیج رہے تھے، حضرت معاذ سواری پر سوار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے۔ یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے اللہ کے دین کا کام کرنے والے کا، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت معاذ سوار ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے آگے آگے چل رہے ہیں۔ راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جانے کے بعد دعوت و تبلیغ کا کام کیسے کرنا ہے وہ سمجھا رہے ہیں۔ جب الوداع کرنے کا مقام آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرمایا، اے معاذ، ہو سکتا ہے یہ ہماری آخری ملاقات ہو۔ فرماتے ہیں اے معاذ، یہ ہماری آخری ملاقات ہے، جب تم دوبارہ واپس آؤ گے تو اس وقت تمہارا گزر میری قبر اور میری مسجد کے پاس سے ہوگا۔ کیسے جذبات رہے ہوں گے اس وقت معاذ بن جبل کے، نبی کے ایک اشارے پر جان دینے والے، جان و مال کی قربانی کرنے والے، نبی سے جدا ہو رہے ہیں۔ اتنے پیارے نبی ان کے بیچ میں رہ کر ایک دن کی جدائی بھی بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن جدائی بھی ایسی جدائی جس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں تم دوبارہ آؤ گے تو میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے تمہارا گزر ہوگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ کر روتے ہیں۔ یہاں پر جذبات ہیں کہ چھوڑ کر نہ جائیں، مدینہ چھوڑ کر نہ جائیں، نبی کو چھوڑ کر نہ جائیں، یہ نبی کا آخری دیدار ہے۔ لیکن دوسری جگہ پر نبی کا حکم ہے، نبی کا مشن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مقصد لے کر آئے تھے اس مقصد کی تکمیل ہے۔ ایسے جذبات کو قربان کر کے اپنے سینے پر معاذ کتنا بڑا پتھر رکھا ہوگا، نبی کو چھوڑ کر نبی کے کام پر نکل جاتا ہے۔ اس سے بھی بڑی قربانی ہو سکتی ہے۔ آج ہم نے دین کے لیے کیا قربان کیا،
کیا قربانی دیے ہیں ہم دین کے واسطے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا اسلام بدنام ہے تو ہماری کرتوتوں کی وجہ سے. ہم مسلمان ہیں، ہمارے نبی بدنام ہوتے ہیں تو ہماری کرتوتوں کی وجہ سے. آپ کو معلوم ہے ہم جیسے لوگوں کی برائی کی وجہ سے غیر ہمارے دین پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. مسلمان ایسا اس لیے کرتا ہے شاید اسلام انہیں ایسا سکھاتا ہوگا. ہمارے نبی پر لوگ گندی انگلی اس لیے اٹھاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو کر دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے معاملات صحیح نہیں ہیں. ہم نے کبھی اسلام کا بھلا تو نہیں کیا. کم سے کم ہمیں اپنی حد کو پہچاننا چاہیے، یہ جاننا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کبھی ہمارے اسلام کا نام بھی بدنام نہ ہو. میرے مسلمان بھائیوں، اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے بڑے بڑے خون بہے ہیں، بڑے پاک خون بہائے گئے ہیں، بڑی بڑی قربانیاں دی گئی ہیں. نبی یہ پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں سے خون نکلا ہے، آپ کی پیشانی اطہر سے خون نکلا ہے، آپ کے دانت شہید ہوئے ہیں، آپ نے احد کے میدان میں اپنے چچا کے ٹکڑے دیکھے ہیں، کئی صحابہ نے اپنے بچوں کو کٹتے ہوئے دیکھا ہے. تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا. اس دین کے ہمارے پاس پہنچنے کے بعد ہم نے اس کی کتنی قدر کی، اس پر ہم نے کتنا عمل کیا، اس دین کا نام ہم نے کتنا اونچا کیا. ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر سمجھ میں نہیں آتا کہ فخر ہونا چاہیے یا شرم آنی چاہیے. اللہ کے لیے ہم تمام کو چاہیے کہ مسلمان بن کر اگر ہم رہتے ہیں تو اسلامی اخلاق کو اپنائیں، اسلامی عادات کو ہم اپنائیں، اپنی انا کی قربانی دیں، اپنے جذبات کی قربانی دیں، اچھے اخلاق کو سمجھیں، فرائض کو سمجھیں، حقوق کو سمجھیں، دین اسلام کو پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنی زندگی کے اندر اسے لاگو کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے. اللہ ہمیں اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلامی تعلیمات پر اللہ ہمیں صحیح طور پر چلنے والا بنائے. اللہ ہمیں گمراہی سے بچائے. اللہ ہماری مغفرت فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام کو گناہوں سے محفوظ رکھے. اللہ کو سمجھنے والا بنائے، نبی کو سمجھنے والا بنائے، دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.